میرے اور آپ کے پیر و مرشد، دونوں جہانوں کے سردار، سید الانبیاء دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی امت کی فکر ہے، میری امت کے تمام مسلمان جنتی بن جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ والدین کو فکر اپنی اولاد کی کہ میرے بچے نیک بن جائیں، سیدھے راستے پر چلیں، گمراہی کے راستے سے بچ جائیں۔ اگر کسی کا ظرف تھوڑا بڑا ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کی فکر کرے گا، میرے گھر والے بھی مسلمان ہو جائیں، میرے رشتہ دار بھی مسلمان ہو جائیں، میرے گھر والے بھی جنت میں چلے جائیں، میرے رشتہ دار بھی جنت میں چلے جائیں۔ تھوڑی اور وسعت ظرفی ہوگی تو فکر بڑھے گی، میرے گھر والے میرے رشتہ دار جہاں کامیاب ہوں، یہ محلہ کے تمام لوگ بھی کامیاب ہو جائیں۔ میں قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ اپنی پوری امت کی فکر کر رہے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوا اس کی بھی فکر، جو پیدا نہیں ہوا اس کی بھی ابھی سے فکر۔ اے اللہ، جو بھی پیدا ہو فطرت اسلام پر پیدا ہو، اے اللہ جس کی بھی پیدائش ہو، اے اللہ اس کو مسلمان بنانا۔ یہ حضور کی فکر ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی دعوت دے رہے ہیں، چند اوباش کھڑے ہوئے کہنے لگے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ان کو ایمان لاؤ جس طرح فلاں ایمان لایا، ان اوباشوں کا جواب یہ ہوتا، اللہ کے نبی کی دل آزاری کرتے، آپ کو تکلیف پہنچاتے، ہم ایمان لائیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان بے وقوفوں کی طرح۔ یہ کافر کہہ رہے ہیں، جو مسلمان ہو گئے ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف، نعوذ باللہ۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ حضور کو بول رہے ہیں ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا، ہم آپ کے جال میں پھنسنے والے نہیں، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ کے نبی غمزدہ پریشان ہیں، اللہ جی میں ان کو آپ کی طرف بلا رہا ہوں، میں ان لوگوں کو چاہتا ہوں کہ یہ صراط مستقیم پر آ جائیں، لیکن یہ لوگ میرے ان لوگوں کو نشانہ اعتراض بنا رہے ہیں جو مسلمان ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دی، محبوب سن لیجئے، یہ کہنے والے لوگ بے وقوف ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں، یہ جواب کون دے رہے ہیں؟ اللہ دے رہے ہیں۔ یہ کہنے والے لوگ الا انہم ہم السفہاء، کون دفاع کرے؟ اللہ۔ صحابہ کی بات آئے تو دفاع اللہ کرے، صحابہ کی بات آئے تو دفاع اللہ کا نبی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا میرے محبوب قیامت تک
جو لوگ آپ کے اصحاب کو بے وقوف کہتے رہیں گے قیامت تک کے لیے، ان لوگوں کے لیے میری طرف سے جواب اس قرآن پاک میں تحریر کر دیا گیا۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہ کہنے والے لوگ بے وقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو خبر ہی نہیں۔ یہ اللہ نے جواب دیا، میرے اللہ نے دفاع کیا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا دفاع کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آ جائے، وہ جواب دے۔ تو اصحاب رسول پر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان پر اعتراض کیا جائے۔ اہل بیت کی تعریف کرو، فضائل بیان کرو، ان کی سیرت بیان کرو، لیکن صحابہ کی گستاخی نہ کرو۔ جو بھولے بھالے مسلمان ہیں، جو کم علم ہیں، ان کو ایسے ہی پھنساتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا، صحابہ تھے نا؟ جی تھے۔ صحابہ نے مدد نہیں کی نا؟ اچھا، صحابہ نے مدد نہیں کی، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت ماڑی بات ہے، اچھا نہیں کیا۔ یہ بھولا بھالا کمزور کم علم مسلمان اس کی ہاں میں ہاں ملا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ تو مدد تب کرتے نا، پہلے میں نے ایک بات کہی ہے شروع میں کہ امام حسین نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، آپ جنگ کے ارادے سے گئے تھے۔ آپ جنگ کا اعلان کرتے، جنگ کا ارادہ رکھتے، پھر آپ پوچھتے کہ اب کون ہے میرے ساتھ، پھر دیکھتے کہ صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے یا نہیں کھڑی ہوتی۔ کچھ صحابہ نے تو مشورہ بھی دیا، روکا بھی۔ امام حسین کا سفر معصومانہ سفر تھا، وہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، علی اصغر کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ جنگ میں کوئی بچوں کو لے کر جاتا ہے، جوانوں کو لے کر جاتا ہے جنگ میں، جنگ میں کوئی عورتوں کو نہیں لے کے جاتا، امام حسین لے کر گئے۔ تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا، تو صحابہ کرام بے قصور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اصحاب رسول کی، اہل بیت رسول کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام نے اہل بیت سے محبت کی ہے اور انتہا کی محبت کی ہے، یہاں تک کہ رشتہ داریاں بھی ہیں آپس میں، اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں۔ کبار صحابہ کرام جو بوڑھے ہو گئے وہ بھی اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ امام ابو ہریرہ لمبی عمر پائی، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں امام ہیں، بڑی احادیث ان سے روایت ہے۔ نہیں سنا یہ واقعہ کہ امام حسین اور امام ابو ہریرہ ایک جنازے میں شریک ہیں؟ تو جب سفر سے واپسی ہوئی، امام حسین ایک جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو امام ابو ہریرہ جو بوڑھے ہیں، رشتے میں چاچے لگتے ہیں ابو ہریرہ کے، امام حسین کے تایا لگتے ہیں، لیکن اپنے سر سے پگڑی اتاری، اس کو کھولا اور امام حسین کے لیے نیچے بچھا دیا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی؟ امام حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو میرے نانا کے دوست ہیں، آپ تو میرے چاچا ہیں، ہمارا حق بنتا ہے آپ کا احترام کریں، لیکن آپ سر سے اپنی پگڑی اتاری، اس کو کھولا اور میرے لیے بچھا دیا۔ پھر یہی تک بات نہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کی انگلیوں کو صاف کر رہے ہیں، گرد ہٹا رہے ہیں،
اور ساتھ ہی حضور کا ایک ارشاد سنا رہے ہیں۔ کیا ارشاد ہے؟ اپنے اس بھتیجے کو حضور کا ارشاد سنا رہے ہیں، وہی جو حضور نے اپنے صحابہ کے لیے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین سے فرما رہے ہیں، میں آپ کا ادب کیوں نہ کروں؟ آپ کے نانا اس دنیا میں فرما گئے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فرمایا کہ محبوب کا یہ فرمان مجھے یاد ہے، حسین میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ کے نانا فرما کر چلے گئے، آپ کے نانا کا فرمان مجھے یاد ہے۔ امام حسین سے کہہ رہے، حسین مجھے خدمت کا موقع دیجئے، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں، آپ سے محبت کروں گا، اللہ کے نبی کی محبت مجھے نصیب ہوگی۔ اللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ صحابہ کرام اہل بیت یہ ایک ہی ہیں، الگ نہیں ہیں۔ جہاں میرے اور آپ کے پیر و مرشد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل بیت سے محبت کرو، جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے مجھ کو تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے جہنم کا وعدہ کر دیا۔ اللہ کے محبوب اپنے اصحاب کے لیے بھی یہی فرما رہے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ میرے اصحاب کا خیال رکھنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، اے اللہ میرے اصحاب کو حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت بلال تک، حضرت بلال سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک، اللہ جی میرے کسی صحابی کو بھی نشانہ اعتراض نہ بننے دینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اہل بیت کے لیے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا، اصحاب رسول کے لیے بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا، جس نے میرے اصحاب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے اصحاب سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے میرے کسی صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کی بڑی عزت ہے۔ تمام صحابہ میں مظلوم صحابی، ادھر میری طرف توجہ رکھیں، تمام صحابہ میں مظلوم صحابی کون سے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ۔ ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا ہاں جی انگلی اٹھا دیتا ہے، امیر معاویہ نے کیوں اپنے بیٹے کو حکومت دے دی؟ ٹھیک ہے، تو یہ مظلوم صحابی ہیں،
بڑے اعتراض ہوتے ہیں، علماء اس کا جواب دیتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ کچھ بات گزشتہ جمعہ میں بیان کر دی کہ امیر معاویہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا ایسا ہے، ان کا بیٹا شرابی ہے، نہیں پتا تھا۔ باپ کو اپنے بیٹے کی ساری کرتوتوں کا علم نہیں ہوتا۔ اولاد تو والدین کی نظر میں فرشتہ ہوتی ہے، نہیں ایسے؟ کوئی الزام بھی ہو نا اولاد پہ، والدین سے پوچھیں ابھی بھی تو کیا کہیں گے؟ میرا بچہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے ہی نہیں، میرا بچہ تو فرشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے بیٹے میں کوئی خامی نہیں دیکھی، خومی دیکھی۔ حاجی ثناء اللہ بن کر رہتا تھا، نمازوں کی پابندی، نمازوں کی پابندی، یہاں تک لکھا ہے تہجد گزار تھا۔ اور سیدنا امیر معاویہ کا 20 سالہ دور خلافت ہے، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ حکومت سونپی بھی اسی وجہ سے تھی کہ ظاہر ہے جب حکومت کے بارے میں مشورہ لیں گے تو انتشار تو ہوگا نا، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ووٹ ادھر دے گا اہل بیت کی طرف، اہل بیت کا بڑا مقام ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے بدبخت ملیں گے کہ شاید کہ ووٹ مانگنے پر وہ ووٹ نہ دیتے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ حکومت اپنے بیٹے یزید کے سپرد کی ہے۔ مظلوم صحابی ہیں، نشانہ اعتراض نہ بناؤ، حضور کے کاتب ہیں، گمراہ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ گزشتہ جمعہ کا سبق پھر میں دہراتا ہوں، میں نے کہا تھا نوح علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، ان کا بیٹا کنعان نہیں بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا تھا نا؟ جب سمندروں کی موجوں میں غوطے کھانے لگا، اللہ اکبر، تو باپ کی شفقت نے جوش مارا، اللہ پاک سے کہا اللہ جی یہ تو میرے اہل سے ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ڈانٹ بھی دی، آپ کے اہل سے نہیں ہے، خبردار آئندہ کے بعد آپ نے کہا کہ کنعان میرے اہل سے ہے، جس نے آپ کی بات نہیں مانی وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، جنتی ہیں، سب کہو میرے ساتھ کیا ہیں؟ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بیٹے کی جو کرتوت تھی اس کا الزام باپ کی طرف نہیں آ سکتا۔ بیٹے نے جو کچھ بھی کیا ہے، غلط کیا، ٹھیک ہے، ظلم کیا، آج تک لعنتیں پڑ رہی ہیں، اور تا قیامت یزید پر لعنت پڑتی ہی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اصحاب رسول سارے کے سارے یہ حضور کی جماعت ہے، اور ہم اصحاب رسول سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اصحاب رسول سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ دونوں سے محبت کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے۔ صحابہ کا دفاع کیا اللہ نے خود اپنے مبارک کلام میں۔ دوسرا رکوع پڑھ لیں، جس کو اردو آتی ہو ترجمہ پڑھ لیں۔ صحابہ کی بات ہو رہی ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ پاک خود جواب دے رہے ہیں۔ کسی صحابی کی کوئی تنقیص کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی بھی جوش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ لا تسبوا اصحابی، یہ میرے اور آپ کے محبوب کا فرمان ہے۔ فرما رہے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی،
صحابہ کو گالی نہ دو، زبان پر تالا لگا لو، اپنی زبانوں کو روک لو، صحابہ کو گالی نہ دو۔ محبوب نبی فرما رہے فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، احد پہاڑ کے برابر چاندی اللہ کے راہ میں خیرات کر دے، ما بلغ مد احدہم، صحابہ کرام نے جو ایک مٹھی جو اللہ کے راہ میں خیرات کی، ولا نصیفہ، یا اس سے بھی کم، اللہ کے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر تمہارا خرچ کرنا صحابہ کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا؟ کتنی بڑی مثال دی ہے، احد پہاڑ کے برابر تو خیرات بھی نہیں کر سکتے، اگر کسی کو اللہ اتنا مال دے بھی دے تو پھر بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کے اس مقام کو صرف جو انہوں نے ایک مٹھی جو یا آدھی مٹھی جو، اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن مقام بتلا دیا۔ اور آپ سب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی جب بات آ رہی ہے نا، اللہ پاک خود دفاع کر رہے ہیں، محبوب نبی دفاع کر رہے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی لعنت سے بچتے تھے، آپ لعنت کسی کو نہیں دیتے تھے، لعنت کسی کو نہیں دیتے، آپ صرف کیا کرتے؟ دعائیں دیتے۔ اللہ اکبر، لیکن لعنت اس بدبخت کو دی ہے جس نے صحابہ کرام کو گالی دی ہے، جس نے صحابہ کو گالی دی۔ اور اللہ کے نبی درس دے رہے، آپ بھی دیکھو ایسے شخص کو، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم میں سے کوئی شخص دیکھے کہ یہ لوگ اصحاب رسول حضور کے مبارک جماعت کو گالی دے رہے ہیں، تبرہ کر رہے ہیں، ایسا فرقہ موجود ہے، استغفر اللہ، ایسا فرقہ موجود ہے جو اصحاب رسول کو گالی دینا ان کے لیے فخر کی بات ہے، اصحاب رسول کو گالی دے کر اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کمزور مسلمان، کمزور ایمان والا پھر بھی اپنے گلے سے لگائے گا۔ معلوم بھی ہے، پتہ بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب رسول کو گالی دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم دیکھو کسی ایسے شخص کو جو ابو بکر کو گالی دے، جو عمر کو گالی دے، جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر تبرہ کرے، امی عائشہ کی عزت کو گالی دے، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تیری اس کرتوت پر، اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا آؤ جی بیٹھو جی کھاؤ جی پیو جی، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں، میں بڑے دنوں سے یاد کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہنا جس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اللہ، جہاں معاشرہ میں فساد ہو،
دل سے تو کم سے کم، زبان سے اگر نہیں کہہ سکتے تو دل سے تو لعنت بھیجتے ہوئے کون سے، کسی کو کیا پتہ یہ کیا کر رہا ہے، خوب بھیجو لعنتیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اصحاب رسول سے محبت کرنا بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، پوری امت کے ماموں ہیں۔ ان کی بہن حضور کے نکاح میں تھی نا، تو ہمارے کیا لگے، ماموں ہی لگے نا۔ ان کی بہن ہماری ماں ہوئی تو ماں کا بھائی کیا لگتا ہے، ماموں ہی لگتا ہے نا۔ تو ماموں کو گالی دیں گے، ماموں کو کوئی گالی دے گالی سنیں گے، نہیں سنیں گے۔ تو ہمارے وہ روحانی ماموں ہیں، احترام بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اصحاب رسول، اہل بیت رسول کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔